اپنے فرزند زرداری اور ان کے غلام مراد علی شاہ کی گفتگو سنی. گفتگو تو نہیں لیکن جس غلیظ زبان کا استعمال کیا گیا, جو گھٹیا زبان استعمال کی گئی, وہ کسی وزیر اعلیٰ کی نہیں تھی. لیکن ظاہری سی بات ہے زرداری کے گندے انڈوں میں سے ایک گندا انڈا یہ بھی ہے. اور جب آپ کسی کے کرپشن کے سہولت کار ہو اور آپ ان کے غلام ہو تو آپ غلامی میں اسی حد تک گر جاتے ہو. میں دونوں کی کل کی گفتگو, اور ایک تو شرم کا مقام ہے کہ 12 سال سے مسلسل سندھ میں حکومت اور 3 نسلوں سے سندھ میں جن کی حکومت ہے, وہ ایک چرنگی کے افتتاح کے موقع پہ کہ مطلب 12 سال آپ نے وہاں پہ حکومت کی, آپ نے کراچی کو, سندھ کو غربت کے علاوہ ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے علاوہ آپ نے کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی بجائے آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن 12 سال بعد آپ ایک چرنگی کی افتتاح کے موقع پہ جو غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں, اور وہ کیوں؟ میں ذرا پہلے ایک پرچی پہ سیاست کا آغاز کرنے والے حادثاتی سیاستدان کے اوپر تو بعد میں آؤں گا, لیکن میں پہلے ان کے غلام کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ چاہے کووڈ, آپ کو یاد ہوگا کہ جس انداز سے اس شخص نے گندی سیاست کی اور اعلان ہوا تھا لاک ڈاؤن کی کہ کاروبار بند کر دو, بھوک سے کوئی نہیں مرتا. جیسے تھر میں تو پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ ہر سال غربت کی وجہ سے, غذائی قلت کی شکار ہونے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا, بند کر دو سب کچھ, کاروبار بند, تباہ, چھوٹا دکاندار تباہ, ریڑھی والا تباہ. لیکن جب ان کے لیے پیسے دینے کی بات آئی تو وفاقی حکومت نے سندھ کے لوگوں کے لیے لاکھوں کی تعداد میں 12,000 فی خاندان امداد دی, لیکن دوسری طرف ان بے شرموں نے ان کے لیے جو راشن تھا وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچا اور اس کا پیسہ بھی ہڑپ کر دیا. اب پہلے مراد علی شاہ کے کردار کے اوپر آتے ہیں, اور جب کیونکہ این آر او تو ان کو ملا نہیں, پی ڈی ایم کو عوام نے سیاسی اور انتخابی میدان میں مسترد کر دیا, ان کی جلسیاں بھی ناکام, ان کو پارلیمنٹ میں بھی ناکامی, ان کو الیکشن میں بھی ناکامی, ان کا اصل چہرہ بھی قوم کے سامنے. لیکن اب ہم ان سے بھی سوال کریں گے کیونکہ ہم نے سندھ کو اور کراچی کے لوگوں کو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. پہلے سوال یہ کہ مراد علی شاہ اگر اس منصب پہ ہیں, جو گھٹیا زبان, کیونکہ کوئی سوٹ اور ٹائی لگانے سے کوئی یہاں پہ مہذب نہیں بن جاتا, جو غلیظ زبان استعمال کی گئی, اس کی اصلیت کیا ہے؟ اومنی گروپ کا, زرداری کے فیک اکاؤنٹس کا سب نے ذکر سنا ہے کہ کس طرح سندھ کی ترقی کا, سندھ کے غربت کے خاتمے کا, سندھ کے سکولوں کا, سندھ کے اسپتالوں کا پیسہ انہوں نے زرداری کے فیک اکاؤنٹس کی نظر کیا. اس میں مراد علی شاہ کی کردار کی اگر ہم بات کریں تو ریوائیول آف سکھ انڈسٹریل یونٹس کا آپ نے ذکر سنا ہوگا. اس کی تحت اومنی گروپ کو فائدہ پہنچایا گیا, ان ملوں کو فائدہ پہنچایا گیا جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, اور اس میں بھی زرداری کو نوازا, اور ظاہری سی بات ہے پھر فیک اکاؤنٹس وغیرہ. سندھ بینک کو استعمال کیا گیا زرداری کے منی لانڈرنگ کے لیے, زرداری کے کرپشن کے لیے, اور جو سندھ بینک کا انہوں نے سی او لگایا تھا وہ بلال شیخ فریال تارپور کے لیٹر پہ لگایا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ 7 ارب کی سبسڈی ادھر دے دی. پھر اس کے بعد پاور پلانٹ کو جو قرضے دیے گئے اور جو غبن ہوا اس میں بھی مراد علی شاہ کا کردار رہا اور زرداری کو فائدہ پہنچایا گیا. پھر دادو اور ٹٹا کے شوگر مل جو ہے وہ کوڑیوں کے دام خریدے گئے, اور اس میں سہولت کار کون؟ پھر مراد علی شاہ. اور انہوں نے کیا کیا کہ سبسڈیز کے وقت انہوں نے کسانوں کو سبسڈی نہیں دی, عام بندے کو سبسڈی نہیں دی, عام بندے کو ریلیف نہیں پہنچایا. پھر سے زرداری کو انہوں نے اس میں فائدہ پہنچایا. پھر جعلی اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے سندھ بینک کو استعمال کیا گیا. وہاں پہ آفیسرز کو کہا گیا تھا کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں, کوئی سوال نہیں, اور جعلی سگنیچرز کا استعمال کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے منی لانڈرنگ دیکھی کہ کس طرح سندھ کی ترقی کا پیسہ آپ نے فالودے والا, سموسے والا, گول گپے والا, یہ تمام آپ نے سنے کہ اربوں کے روپے ان سے برآمد ہو رہے تھے. اس میں مراد علی شاہ نے کردار ادا کیا, ملک سے منی لانڈرنگ ہوئی, سندھ کی ترقی کا پیسہ ان کے باہر کی جائیدادوں کی نظر ہو گیا.
پھر اس کے بعد